گرام پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب اس وقت اسلامی کنٹریز کے دورے کے اوپر ہیں. سب سے پہلے وہ ترکی گئے, ابھی ایران میں ہیں, پھر آذربائیجان جائیں گے, اور جو بھی اسلامک کنٹریز شیڈیول کے اوپر ہیں سبھی کنٹریز کے دورے وغیرہ کریں گے. اب ان دوروں کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ایران کے اباؤٹ ہیں. موضوعات کے اوپر وہ ڈسکشن وغیرہ کریں گے, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا ان کو لے کر جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر بات کر رہی ہے. پوری کی پوری دنیا کا جو میڈیا ہو گیا, اور اس کے بعد خاص طور کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ اس دورے کے اوپر جو ہے وہ بہت پریشان ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور پاکستان ایران کا دورہ کیوں کر رہی ہے. جیسے کہ ایران ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جا کر پوری کی پوری دنیا کو بتاتا رہتا ہے کہ ہم جوہری پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں, نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے, اور امریکہ اکثر کوشش کرتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر سینکشنز لگائے اور کہیں ایران نیوکلیئر کنٹری نہ بن جائے. اب دیکھیے ہر کنٹری کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیفینس سسٹم سٹرونگ کرے اور نیوکلیئر کنٹری بنے, اور اگر کوئی کنٹری نیوکلیئر کنٹری نہیں بنتی ہے, اگر اس کا ڈیفینس سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا ہے, تو پھر اسرائیل جو بربریت کر رہا ہے غزہ کے اوپر, فلسطین کے اوپر, تو پھر اس طرح کے ریزلٹس وغیرہ سامنے آتے ہیں. اگر آج فلسطین نیوکلیئر کنٹری ہوتا تو اسرائیل کبھی بھی اس کی طرف منہ بھی نہ کرتا. جیسے کہ پاکستان الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان اس وقت نیوکلیئر کنٹری ہے اور پوری کی پوری دنیا پاکستان سے ڈرتی ہے اور پاکستان کی طرف منہ کرنے کا سوچتی بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, نیوکلیئر کنٹری ہے. اور انڈیا جیسے کہ ابھی کنوینشنل وار میں انڈیا کو دھکیلا گیا اسرائیل کی جانب سے, اور انڈیا کو جو بھی انسٹرکشنز وغیرہ ڈکٹیشنز وغیرہ اسرائیل کی جانب سے ملتی ہیں انڈیا پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پاکستان میں جو حالات وغیرہ خراب کیے ہوئے تھے, جو کشیدگی وغیرہ کی ہوئی تھی, اس کے بعد پاکستان نے دیکھیے پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے اور بہت بڑا ڈیفینس کے اسٹرانگ ہونے کا ایلیمنٹ ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی آرمی بہت پروفیشنل ہے. پاکستان آرمی کی جو ٹریننگز وغیرہ ہیں اور جس طرح سے پاکستان آرمی نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کو جواب دیا ہے اور انڈیا کا منہ توڑا ہے, اور اب انڈیا دوبارہ جو ہے وہ اس طرح منہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد سیز فائر کے اوپر آ گیا, امریکہ کے پاس جا کر گھٹنے ٹیکے کہ چلو پاکستان آ گیا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سیز فائر کے اوپر دونوں کنٹریز کو کہا کہ آپ سیز فائر کر لیجئے, اور پھر سیز فائر ہو گیا. اور اس طرح سے انڈیا کنونشنل وار سے پیچھے ہٹا, اور اس کے بعد ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے انٹرنل معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو جو اس کی ناجائز پراکسیز ہیں, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جن کو یہ فنڈنگ وغیرہ کرتا ہے, اور را کی ایجنسیز اور اسرائیل کی جو ایجنسیز ہیں مل کر پاکستان کے انٹرنل لیول کے اوپر معاملات وغیرہ حالات وغیرہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان دیکھیے ڈفرنٹ کائنڈ آف وارز لڑ رہا ہے کہ ایک تو کنونشنل وار لڑی پاکستان انڈیا کے اگینسٹ, اور اس کے بعد پاکستان میں انٹرنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ہماری فورسز ان پراکسیز کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں اور ان کو بے نقاب کر رہی ہیں, اور ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے.